خمس کا مسئلہ ضروریات دین میں سے، ضروریات دین، جس کا انکار کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے، اس طرح کا انکار کہ جس سے انکار رسالت بھی لازم آ جائے. تو وہ تو ابھی ہمارا اس جملے کی تشریح کا بھی موقع نہیں ہے. تو خمس ضروریات دین میں سے بھی. اچھا، خمس کا مسئلہ ایمانی اور اعتقادی بھی، ایمانی اور اعتقادی. یہ جو بھی آپ نے سنی دیکھی تھی آیت، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو تمہیں خمس دینا ہوگا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف فقہی ہے، کوئی ایسی فروعی مسئلہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ضروریات دین میں شامل ہے، اور جس کا انکار کفر کے برابر ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس سے انکار رسالت بھی لازم ہے. تو ایمانی اور اعتقادی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ عبادی بھی، کیونکہ خمس جب آپ نکالیں گے تو قصد قربت سے نکالیں گے، حکم خدا کی بجاوری میں نکالیں گے. عبادت کی تعریف یہی کی جاتی ہے کہ عبادت اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے لیے قصد قربت لازم ہوتی. قصد قربت ظاہر ہے کہ کسی بھی ریاکاری کے جذبے کے تحت خمس نہیں نکالا جائے گا، کسی بھی ناخالص نیت سے خمس نہیں نکالا جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ عبادی مسئلہ بھی. خمس کا مسئلہ ایک سیاست الہی والا مسئلہ بھی. خمس ہمیشہ سے پیغمبر اور آئمہ علیہم السلام اور فقہا سے مرتبط رہا ہے، جس کے بھی آگے چل کر ہمارے پاس دلائل ہوں گے. تو اس نے طاغوت کو ہمیشہ سے لرزہ براندام رکھا ہے کہ یہ خمس کا پیسہ ہمیشہ خط اہل بیت کی ترویج اور تبلیغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تقویت دین میں استعمال ہوتا ہے، دینی اداروں کی تشکیل اس پیسے سے ہوتی ہے، اور ہر قسم کے دینی انحرافات کی روک تھام کے لیے اس پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے. فقہا نہ کبھی بکے ہیں، نہ کبھی جھکے ہیں، نہ انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا ہے، اور نہ ہی پیسے اور غربت کی وجہ سے اس انداز سے کبھی کسی سے بلیک میل ہو سکیں. ایک ایسی سیاست الہی، ایسا ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا کہ کبھی کسی غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی یا جھکنے کی، یا بہت سے معاملات کے اندر انسان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی مجبور ہو جائے، ایسی کبھی نوبت ہی نہیں آنے دی. صرف اس مسئلے نے پروردگار کے ایسا سیاست الہی والا یہ مسئلہ. اور فقط یہیں تک نہیں، بلکہ خمس کا مسئلہ ایک اقتصادی بھی. ثروت اور دولت کی جس طریقے سے تقسیم ہوتی اور غربا تک ان کا حق پہنچتا ہے، یہ ساری دولت غربا کے اندر جو تقسیم ہوتی. سادات کو تو سہم سادات سے ملتا ہے، اور سہم امام بھی سادات اور غیر سادات دونوں کے لیے حاکم شرع جو ہے وہ خرچ کرتا، اور اس کے پاس اس کی اجازت ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل جب آگے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی تو اس کے دلائل بھی آئیں گے. تو اقتصادی مسئلہ بھی. خمس کا مسئلہ ایک اجتماعی مسئلہ بھی ہے. تمام طبقات امیر و غریب، ان میں ایک باہمی الفت پیدا ہوتی، ایک دوسرے کے درد کا جو احساس ہے وہ جاگوزی ہوتا، اور ایک اجتماعیت پروان چڑھتی. لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کرتے ہیں اور اپنا مال نکال کر ان کو دیتے ہیں. تو اجتماعی مسئلہ بھی. دیکھ رہے ہیں کتنی ساری چیزیں. خمس کا مسئلہ روحانی مسئلہ بھی. روحانی مسئلہ کس طرح سے ہے؟ خمس دینے سے بخل دور ہوتا ہے. آپ کے اندر جو انتہائی مذموم اخلاقی برائی ہے، بخل، کنجوسی، وہ آپ کے اندر سے نکلتی چلی جاتی. آپ کے اندر سے حب دنیا کم ہونے لگتی. ظاہر ہے جب انسان پیسہ دوسروں پر خرچ کرے گا تو دنیا کی محبت اس سے کم ہو جاتی، اور روح سخاوت اس کے اندر پیدا ہونے لگتی، جو کہ ایک انتہائی بہترین اخلاقی صفت، اور جس سے نہ جانے کون کون سی صفات کا ظہور ہوتا ہے. تو خمس کا مسئلہ ایک روحانی مسئلہ بھی. خمس مراجع اور مراکز سے رابطے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے. اور غالباً یہ وہ واحد چیز ہے کہ باطل جس سے سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ جو اس وقت سب سے زیادہ مرجعیت کے خلاف یا خمس کے خلاف بات کر رہے ہیں لوگ، خمس کے خلاف جو بات ہو رہی ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ اس کے اندر مرجعیت کے ساتھ ایک ارتباط کا ہے. جس چیز کو یہ کاٹ کے رکھ دینا چاہتے ہیں کہ نہ آدمی ان کے پاس جائے گا، نہ ان سے رجوع. دیکھیے جب پیسے کے معاملے میں انسان ان سے رجوع کرتا ہے، ان کے اوپر اعتبار کر کے ان تک وہ چیزیں پہنچائے گا کوئی بھی شخص، تو اس کا مطلب یہ کہ دین کے دیگر باتوں کی طرف بھی انہی کی طرف رجوع کرے گا، انہی سے معلوم کرے گا. یہ بات باطل کو سخت ناگوار ہے. وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مرجعیت کے سلسلے کو کیسے توڑیں. ایک مرجع وہاں پر ایک سمجھیں کہ
چھوٹے سے معمولی سے گھر میں کمرے میں بیٹھ کر بھی فتویٰ دیتا ہے تو اس سے 7 سمندر پار والا آدمی بھی جو ہے اس کے فتوے پر منوعاً عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ظالم حکومتیں، حکمران اور باطل ہمیشہ سے بہت سخت پریشانی کا اس بات میں شکار رہا. تو خمس کو اگر کاٹ دیا جائے اور ایک مرجعیت سے رابطے کو کسی طریقے سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ جب وہ پیسے جب آدمی کسی کو دیتا ہے تو پھر دیگر چیزوں میں بھی رجوع کرنے لگتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عالم، مجتہد عالم جو ایک ایکسپرٹ اوپینین ہوتا ہے، پھر انسان اسی سے اپنی ہر چیز پوچھنے لگتا ہے، تو پھر وہ تمام انحرافات سے بھی بچتا چلا جاتا ہے، اور یہی بات ان کو سخت ناگوار گزرتی. تو بہرحال مراجع اور مرکز سے ایک رابطے کا سبب ہے، اور خمس بہت سارے افراد سے رابطے کا سبب. اگر آپ دیکھیں فقہا سے تو رابطہ بھی بیان ہو گیا، سادات کرام سے رابطہ ہوتا ہے، کس طرح سے ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، ان کے کام آیا جاتا ہے، ان کی دعائیں ملتی ہیں کسی بھی شخص کو. اور اسی طریقے سے انسان اپنے اہل و عیال سے بھی ارتباط اس کا ہوتا ہے. خمس نکالتا ہے وہ، اور نکال کر اپنے مال کو حلال کرتا ہے، اسی سے اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرتا ہے، اسی سے ان کی پرورش کرتا ہے، اپنی اولاد کی. معاشرے کے اس طرح سے محروم جو طبقے ہیں ان سے بھی اس کا ایک ارتباط ہوتا ہے. تو اچھا، اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ خود اپنے آپ سے اس کا ایک ارتباط ہوتا ہے. یعنی اپنے اندر سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنے اندر سے بخل کو نکالتا ہے، اپنے اندر سے حرص اور لالچ کے مرض کو جو ہے کم کرتا ہے، اس کو اپنے آپ سے بھی ارتباط ہونے لگتا ہے. اور سب سے بڑھ کر پروردگار عالم، کیونکہ قصد قربت شرط ہے، حکم خدا کی بجاوری شرط ہے، تو اس کا رابطہ براہ راست اور ارتباط پروردگار عالم سے بھی بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے وہ خمس نکالتا ہے.